إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حمد و ثنا، تعریفات، احمدات، امجدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وَمَالِكُ الْمُلْكِ، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وَمَالِكُ الْمُلْكِ، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وَمَالِكُ الْمُلْكِ، کسی کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں بدعات کے حوالہ سے، بدعت کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. بدعت کی تعریف اور وہ کیوں منع ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اسی موضوع کو انشاءاللہ میں مزید آگے بڑھاؤں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نئے کام کو، ہر نئے عمل کو بدعت کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف اس کی وہ ہے کہ ایسا عمل جسے ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا رب العالمین کے قرآن سے وہ ثابت نہ ہو. جو کام ہم کر رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، عبادت کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور رب العالمین کے قرآن سے ثابت نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں. اس کے بارے میں الحمدللہ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کی
سمجھا اور عمل کرنے کی کوشش بھی کی، اور بعض ہمارے پڑھے لکھے ساتھیوں کی طرف سے اعتراضات بھی آئے۔ یقیناً ہمیں وہ سننے چاہیے اور تسلی بخش قرآن و حدیث سے اس کا جواب دینا چاہیے، تاکہ بات آخر تک سمجھ آ جائے کہ کوئی خامی نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے یا صحابہ کرام کے طریقے سے وہ نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو وہ مجھے بھی دکھایا جائے، اور اگر نہیں ملتا پھر سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو چھوڑ دیں۔ کھلا پیغام ہے، لیکن بعض ہمارے ساتھی وہ شاید اختلاف کی غرض سے ہی صرف آتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خطبہ ہوتا ہے اس کا مقصد ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اختلاف کرنا نہیں۔ ہم یہاں پر آتے ہیں تو کچھ سیکھنے کے لیے، اور میں آتا ہوں تو کچھ سکھانے کے لیے۔ کوئی دنیاوی انشاءاللہ مقصد نہ تھا، نہ ہے، اور انشاءاللہ نہ ہوگا۔ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد، میرا مقصد یہاں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی اس منبر کے اوپر میں براجمان ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے قرآن سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں شریعت اسلامیہ کا صحیح معنی میں ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ دین اسلام کیا ہے۔ میری کوشش کے مطابق میں اپنی ذات کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میری ذات کی بھی اور میری بات کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں جو رسپیکٹ ملتی ہے، جو عزت احترام ملتا ہے، ایک نام خالص سے کوئی شیخ کہہ دے، کوئی قاری کہہ دے، کوئی حافظ کہہ دے، کوئی مفتی کہہ دے، تو وہ صرف قرآن کی برکات کی وجہ سے۔ تو ہماری عزت قرآن سے ہے، ہماری عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ تو میں اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین اترا ہے، اس کا ایک ادنا سا ایک سپاہی، ادنا سا ایک داعی، دعوت دینے والا، اس حیثیت سے الحمدللہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی کسی بھی بھائی کو کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہو بھی صحیح، کوئی مسئلے کی بعض دفعہ سمجھ نہیں بھی آتی، تو جمعے کے بعد بڑا کھلا ٹائم ہوتا ہے، بندہ بیٹھ جاتا ہے کوئی بات پوچھنے کے لیے، اور بعد میں بھی پورا ہفتہ الحمدللہ میں یہاں پر ہی ہوتا ہوں، تو چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، پوچھی جا سکتی ہیں۔ اصل سمجھنے کا معیار میری سمجھ کے مطابق یہی ہے کہ کوئی سمجھ میں اگر چیز نہیں آتی تو ہم اسے ڈسکس کر لیں، ہم اسے پوچھ لیں، لیکن نہ سمجھنا، نہ پوچھنا اور اختلاف کو یوں ہی بڑھاوا دینا، یہ کسی عقل مند انسان کی نشانی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کوئی بھی اسپیکر ہے اس کی بات کو سنیں، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، ڈسکس کرو، مسئلہ پوچھو، ان سے رائے لو، اور پھر وہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو آپ لے لیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس بندے کو ہی چھوڑ دیں کہ یہ تو قرآن و حدیث کے مطابق مجھے بات بیان نہیں کر رہا۔ تو میرا تمہید بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اس مسجد میں الحمدللہ جو بھی بات ہوتی ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا جائے۔ یہ میرا کسی کے سامنے شکوہ بھی نہیں ہے، صرف میں آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی ساتھی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو بجائے اس کے کہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں سے ذکر کرنے کی بجائے اپنے ہی امام سے، اپنے خطیب سے بندہ اس کی وضاحت طلب کر لیتا ہے کہ قاری صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، یہ کیسے ہے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو احباب گرامی، بدعات
اسے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے خطبوں میں باقاعدہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، بہترین راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اور برا امر اسلام میں نئی نئی چیزیں ہیں، اور جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بدعات ہوتی ہیں، اور جو بدعات ہوتی ہیں وہ گمراہی ہوتی ہیں، اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبہ، بڑا بہترین خطبہ کہ چند مختصر الفاظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سمجھا دی، بالکل مختصراً جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ بہترین بات اللہ کی بات، بہترین راستہ نبی کا راستہ، برا امر اسلام میں نئی چیزیں بدعات ہیں، بدعات گمراہی ہیں، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اگر یہی الفاظ میں کہہ کے بیٹھ جاؤں اور خطبہ ختم کر دوں اور نماز کھڑی کر لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے، ان کی نقل کرنی ہے، کیونکہ وہ جو ہمیں کہہ کر گئے ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو لینا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہمیں یہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہارے نبی علیہ السلام تمہیں دے رہے ہیں وہ تم لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم مانتے ہیں، تو پھر ان کے ہر عمل کو ہم نے کاپی کرنا ہے، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، کسی اور کی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اعمال کیے ہیں ہمیں وہ کرنے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں کیے وہ ہم نے نہیں کرنے۔ کیونکہ زیادہ تقویٰ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمارا نہیں ہو سکتا نا، کیا خیال ہے؟ زیادہ تقویٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کوئی عمل کیا جائے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں میں سے کسی ایک کے پاس آئے، اور ایک روایت میں وضاحت بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بعض ازواج میں سے کسی کے پاس آئے، تو بہرحال کسی کے پاس بھی یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب کیسے ہیں؟ روز کا تو ہمیں پتہ ہے، بھی سامنے نماز پڑھتے ہیں، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، شب کیسی؟ روٹین بتائیں، کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ صحابہ انہوں نے امی جان کی آواز کو سنا، بات کو سنا، نبی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا اس کو سنا، اور پھر وہ چل پڑے۔ اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، وہ 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات اب نماز ہی پڑھتا رہا کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی میں روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں، میں شادی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دے عبادت میں۔ یہ تینوں نے بات کہی، وہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے تو امی جان نے یہ چونکہ ان کے بھی بات سنی ہوئی تھی تو بتایا کہ آپ کے 3 یار آئے ہیں، 3 دوست آئے ہیں، 3 صحابہ آئے ہیں، یہ بات انہوں نے مجھ سے پوچھی، یہ بات میں نے کہی، آگے سے یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اپنے پاس، بھئی آ جاؤ، بھئی تینوں آ جاؤ۔ اب وہ تینوں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو پڑھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کی، لیکن وارقد، میں سو بھی جاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ اصوم و افطر، دوسرے کو سبق دیا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یہ نفلی کے بارے میں بات ہو رہی بھائی، نفلی روزے رکھتا ہوں اور پھر چھوڑ بھی دیتا ہوں۔
اس کے بارے میں کئی احادیث جو ہیں وہ کتب کے اندر موجود ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام بعض دفعہ مسلسل روزے رکھتے اور بعض دفعہ چھوڑتے کہ شاید دوبارہ رکھیں گے نہیں، پھر رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ تو مختلف احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کے بارے میں موجود ہیں، نفلی روزوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں پھر چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں۔ اور تیسرے کو یہ سبق دیا کہ انا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھو جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اتنی زبردست میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ہے، اتنی زبردست یہ بات ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے اگر بندہ سمجھنے والا ہو۔ نہ سمجھنے والا ہو تو پھر جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اختلاف تو وہ رکھے گا، کیونکہ اس نے سمجھنا نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے آیا بھی نہیں ہے۔ تو سمجھنے کے لیے ہمیں خطبات کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے کہ بات سمجھیں ہم۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے عمل میں آگے بڑھ نہیں سکتے کہ پوری رات عبادت کرتے رہیں۔ حالانکہ عبادت کرنا مجھے بتائیں کیا کوئی گناہ کا کام ہے؟ پوری رات اگر بندہ نماز پڑھتا رہے تو کیا گناہ کا کام ہے؟ اگر پوری زندگی ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ وہ روزے ہی رکھتا رہے کیا گناہ کا کام ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے اور شادی نہ کرے کیا گناہ کا کام ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میری یہ سنت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر یہ عمل اچھا ہو سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوری رات ہی کھڑے رہیں اور مصلی سنبھالے رکھیں اور سجدے میں پڑے ہیں اور رکوع میں پڑے رہیں؟ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ میں اللہ کے نبی فرما رہے میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سو بھی جاتے ہیں۔ اب جب اس کی دوسرے پہلو کی طرف میں آؤں گا پھر بندے جناب وہ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ گل اپنی طرف ہوگی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رات پوری ان کو کہہ رہے ہیں جاگنا نہیں ہے، پوری رات نہیں جاگنا، پوری رات سجدے میں نہیں وہاں پڑے رہنا۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے اے وظیفہ تو ایک لاتے کھڑے ہو کے پوری رات پڑھ تو پتر پیدا ہوئے گا۔ پھر کہتے ہیں کارسا بدمعاشی کرتے ہیں یار ممبر پہ کھڑے ہو کے، عجیب بات ہے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ جدھر مرضی چلے جائیں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کا ہمیں ایک پیغام ہے، اللہ کا ایک آرڈر ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی ایک فرمان کہہ کر گئے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور جب نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں تمہیں پکڑتا ہوں، تمہاری پیٹھ سے پکڑ کے جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، تم پھر بھی وہاں دوڑتے ہو۔ میں بھی تو اس نبی کا پھر آگے ایک قاصد ہوں نا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے ہم نوالا، میرے ہم پیالہ، میرے پڑوسی، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بچے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ میرا دل کیسے چاہے گا؟ کیا خیال ہے؟ میں تو نہیں گرنے دوں گا، میں تو کوشش کروں گا کہ آپ کو سنبھالوں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو پڑھاؤں، آپ کو دین سکھاؤں، آپ کو دین کی بات بتاؤں۔ میرا تو یہ دل چاہے گا نا۔ دیکھیں میں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن ہر جمعے میں کہتا ہوں میرا آپ سے دنیاوی کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے آپ کے مال سے، آپ کی جیب سے، آپ کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اس چیز سے عاری کیا ہوا ہے۔ جب مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے تو پھر میں دین کو کیوں چھپاؤں؟ یا تو مقصد ہو کہ بات کو چھپا لوں، بعد میں کوئی 1000 5000 کو 20,000 کو لاکھ 2 لاکھ کو 5 مرلے کا پلاٹ مکان میرے نام کر دے گا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دین سمجھانا ہے، میری ذمہ داری دین سمجھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی کو سمجھا رہے انا اصلی و ارقد، بھائی میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، لیکن ہمیں پیر صاحب نے بتایا کہ ایک لاتے کھڑے ہو کے پوری رات یہ تو نے وظیفہ پڑھنا پھر تو نے بیٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی کو روک رہے ہیں، نہیں بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ ذکر کر رہا ہے پورے رات کی کہ اللہ کے نبی یہ ترتیب بناؤ اور اس کے مطابق چلو. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. یہ جو 6 فٹ کی باڈی ہے اس جسم کے اوپر تیرا حق بنتا ہے, اس کا بھی کوئی حقوق ہے. جو تیری آنکھ ہے اس کے بھی تیرے اوپر کوئی حقوق ہے. جو تیرے گھر میں تیری بیوی ہے اس کے بھی تیرے اوپر کوئی حقوق ہے. اچھا مولوی صاحب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی فلاں امام صاحب, وہ امام صاحب نے کیا کیا, عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی. مینوں نہیں یہ گل سمجھ آئی. آپ صحیح بتائیں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, امام کا نام بھی مجھے پتا ہے. پھر کہتے ہیں امام دے خلاف نہیں, میں امام کے خلاف نہیں ہوں, امام کی میں عزت کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہے. میں کہتا ہوں یہ نہ ہو کل قیامت کے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گریبان پکڑ لیں کہ دسو جو میں عشاء دی نماز وضو دے نال فجر دی نماز بھی پڑھی, میں نے عشاء کا وضو کیا, فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی, تو میری تی حنیفہ کتوں آئی؟ ہو سکتا ہے گریبان پکڑ لے قیامت والے دن. میری بات سخت ضرور ہو سکتی ہے لیکن سمجھنے کے لیے یار کو عقل کی بات بھی ہوتی ہے. 40 سال مسلسل عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ لی. سمجھ نہیں آئی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری آپ نے کھائی تھی اور حالت جنابت تھی, اور سحری کھانے کے بعد آپ نے وضو کیا, غسل کیا, نہائے, اور پھر آ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. اللہ کے نبی سے یہ بھی ملتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہیں, ہم جیسے ہی بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بڑی عزت احترام, بڑا وقار, بڑا رتبہ, بڑی شان, بڑا مرتبہ جو اللہ کے نبی کو عطا ہے, کائنات میں شاید کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہوا. افضل البشر, سید البشر, امام الانبیاء, خاتم النبیین. اللہ کے نبی کا رتبہ بہت ہے لیکن جسمانی اعتبار سے جس طرح میں اور آپ ہیں اسی طرح تھے. کیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں اگر دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں فرشتے ہوتے لنزلنا علیہم ملک الرسولا, تو پھر ہم ان کو سمجھانے کے لیے بھی اس نبی کو بھیجتے جو ملک ہوتا, فرشتہ ہوتا. جب آپ اور میں بشر ہیں, فرشتہ دیکھے جبرائیل امین کہیں اس کی باتھ روم, اس کا باتھ روم, اس کی جو ہے وہ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں بنی ہوئی, اس کی نہیں بنی کیونکہ وہ کرتا ہی نہیں, وہ کرتا ہی نہیں. ہم کرتے ہیں. اگر اللہ نبی علیہ السلام کی جگہ جبرائیل کو بھیجتا تو جبرائیل مجھے اور تجھے یہ کیسے سمجھاتا کہ پیشاب کے بعد استنجا یوں کیا جاتا ہے؟ کیسے سمجھاتا؟ اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے عقل دی گل کے نہیں ہے, پوائنٹ کی بات کے نہیں, تھوڑی سی سمجھنے کی دیر ہے یار. ان کی حلوے خور مولویاں کے پیچھے لگے پھرنے اسی کو بات تو ہے نا بھئی. اگر میں اور آپ بھی فرشتہ ہوتے تو اللہ جبرائیل بھیجتا کہ جا کے سمجھا, اس لیے کہ جبرائیل اس کا کوئی واش روم نہیں, کوئی ٹائلٹ نہیں, وہ کچھ بھی نہیں اس کا. ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ جو معاملات آپ کے ساتھ ہیں وہی ان سب کے ساتھ ہیں. آپ نے ان کو سکھانا ہے, آپ نے ان کو سمجھانا ہے, آپ نے ان کو بتلانا ہے. مسلمان کی عقل اتنی ماری ہوئی ہے, کلمہ پڑھنے والے کی عقل اتنی ماری ہوئی ہے اللہ کی قسم, وہ بدعت اس لیے کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے. مسلمان اور یہودی کیا کہتا ہے, یہ حدیث میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کاؤنٹ کر چکا ہوں اسی ممبر کے اوپر. یہودی کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ بات یاد رکھے, مسلمان بدعت اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہے. اب مولوی صاحب نے جو ہمیں کہا نا یہ بات ٹھیک ہے,
اللہ کے نبی کی سنت کی طرف نہیں آنا، بتلائے مولوی کے بتلائے ہوئے عمل، اس کے اذکار، اس کے وظیفے، اس کی طرف جانا ہے. کیونکہ بدعت کرنے والا، میں نے پچھلے جمعہ میں بار بار زور دیا، بدعت کرنے والے کی سوچ یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہے. لیکن یہودی کی سوچ کیا ہے؟ یہودی استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر، بےزتی کرنے کے طور پر وہ ایک بات کہہ رہا ہے، لیکن بات اس کی ہماری حقانیت ہے. زبان اس کی، بات اس کی، الفاظ اس کے، لیکن حقانیت کس کی ہے؟ میری اور آپ کی اور ہمارے دین اسلام کی. وہ دین اسلام جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے. وہ یہودی کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے صحابہ کرام کو، اور تمہارا نبی کس طرح کا ہے؟ بات کو غور کرنا، تمہارا نبی کس طرح کا ہے؟ یعلمکم دینکم حتی الخراء، وہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمہیں پیشاب کھانے کا طریقہ بھی سکھا جاتا ہے. بات بڑی گہرائی کی ہے. کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ وہ تمہیں دین سکھاتے ہیں، حتی الخراء، حتیٰ کہ وہ تمہیں پیشاب اور بخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. جس نبی نے پیشاب اور بخانے کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، استنجے کا بتایا ہو، وضو کا بتایا ہو، نماز جنازے کا بتایا ہو، فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہو، زکوٰۃ دینے کی جو ادائیگی کا طریقہ وہ بتایا ہو، حج کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا ہو، خوشی اور غمی بھی بتائی ہو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار وغیرہ پھر کیوں نہیں بتائے؟ کیا اللہ کے نبی کے لیے بتانا مشکل تھا؟ اللہ کے نبی نہیں اپنے کسی صحابی کو کہہ سکتے تھے ایک لاتے چل تو بھی کھڑا ہوں میں بھی کھڑا ہونا، میں بیٹا مانگ رہا ہوں اللہ دے نہیں رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کی طرف ہم نہیں آتے اور بدعات کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے. لوگوں کی عقل اتنی ماری ہوئی ہے، وہ سلطان باہو کا دربار ہے جھنگ میں، وہ اپنی عورتوں کو، خواتین کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور نوراتا ہوتا ہے وہاں پر، نوراتا 9 راتیں ایک عورت وہاں پر اکیلی جاتی ہے اور خود وہاں پر وہ کاٹ کے آتی ہے. 9 راتیں وہاں پر رہتی ہے، کس لیے؟ کو بیٹا ہو جائے، کو بیٹی ہو جائے. یہ حقائق ہیں میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے. ابھی تو میڈیا بڑا تیز ہو گیا ہے، وہ اقرار نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس طرح کے لوگوں کو جناب ایکسپوز کیا، اس نے دکھائے ہیں. یہ ٹوپی ڈرامے دیکھ لو. اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا کہ یہاں لڑکی جناب اپنی آنکھ سے وہ سونے کی چینیں جناب نیچے گرا رہی ہے. بھئی ہم دم کر رہے ہیں، شو ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اس کی وہاں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا. میں کہا عمران دی حکومت ہون کامیاب ہو جائے گی، اس واسطے کہتے عہدہ تے ساری معیشت برباد ہوئی ہے، لیکن چلو اے سونا کڈن شروع کر دیتا ہے، اندہ مطلب ہے کوئی کام بن جائے گا. یہ شوف سرکار جو ہماری اس طرف کوٹری ستیاں کی طرف ہے، کدھر جائے بندہ؟ اور لوگ عقل کے مارے ہوئے. اور دم میں بھی کرتا ہوں، اور جنات والوں کو، جادو والوں کو میں نے بھی دم کیے ہیں. اتنی جلدی وہ مریض جو جکڑا ہوا ہوتا ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، اور وہ دکھا رہے آدھے منٹ کے اندر صرف وہ آ کر ایک ڈگڈگی ہاتھ سے وہ بجاتا ہے، اور وہ جناب ساتھ ہی مریض ریلیکس ہو کے نا بڑا خوش ہو کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں پتا پیچھے روپیے انہوں دے کے ہوندے نے کہ کاکا یہ ڈرامے بازی کرنی ہوتے. کدھر جا رہے میرے بھائیوں؟ کس طرف جا رہے؟ اللہ کے نبی کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ. اور وہ دین جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں پہنچا کر گئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں یہی ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ مولویوں نے دماغ میں ڈال دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں 100 دفعہ پڑھ، کہتا نہیں 334 بار پڑھ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 33 مرتبہ پڑھ، وہ کہتا نہیں 1000 دی تسبیح کر. کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا ان باتوں کا؟ تو احباب گرامی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم مجرم بن کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. بدعات کو چھوڑیں، رسومات کو چھوڑیں، رواج کو چھوڑیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اس لیے کہ دین آسان ہے بھائی، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. ہم نے خود اسے مشکل بنا رکھا ہے.
اپنے اوپر بوجھ جناب وہ لاد رکھا ہے. کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے پورے محلے کی جناب وہ چلو 3-4 دن کے لیے روٹی کھل جاتی ہے بھئی سارے ہی اٹھے, پورے رشتہ دار بھی ادھر. ایک ان کا بندہ فوت ہو گیا, ایک فوت ہونے والے کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی, فوت ہونے والے کے بچے جناب وہ یتیم ہو گئے, اور اوپر سے پورے خاندان اور پورے محلے والے پوری سوسائٹی والوں کا بوجھ اس گھر کے اوپر, اس ایک بیوہ خاتون کے اوپر, جو یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہائے ایک تو سرتاج چلا گیا, اب وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ پیسے کتھوں لا کے انہوں روٹی کھوائیے. یہ ہیں وہ بدعات جو ہم نے شروع کی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے, بات آخری اور ختم. اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی تھی نا, آپ راستے میں چلتے ہوئے اسے ملتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا کل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یار اللہ دا مال سے اللہ لے گیا, تو اپنی تیاری کر, پر تو آپ دا سوچ, اپنا محاسبہ کر. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ پوڑیاں بچھانا, یہ بڑے بڑے صفے بچھانا اور بڑے بڑے قلین بچھانا اور پھر کرسیاں لگانا اور پورا پورا ہفتہ جناب وہ روٹی ٹکر اور بڑی بڑی بھینسیں وہ کاٹی جانی اور تول کے. میں نے ایک جگہ پہ ایک ویڈیو دیکھی, آپ اندازہ کریں وہ تول کے روٹی دے رہے ہیں. اعلیٰ بھائی یہ تول کے گوشت جا رہا ہے, بڑا گوشت پکایا انہوں نے اور تول کے جا رہا جی, اور کاپی کے اوپر باقاعدہ لکھا اچھا جی فلاں صاحب دے کرو پچھلی بار 5.5 5 کلو سی اے اتے 1 کلو اور 6 کلو لے جاؤ. یار زندگی کو آسان بناؤ. جو فوت ہو جائے نا, ہاں آپ نیکی کریں کہ اس کے گھر والوں کو جو مصیبت تکلیف پہنچی ہے نا, آپ ان کو چلو کھانا دے دیں. وہ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما, آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ, اس لیے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اپنی غمی میں نہ ڈھال ہیں, آپ ان کے ساتھ نیکی کریں. آپ کو تو محلے داروں کو چاہیے, رشتہ داروں کو چاہیے کہ جو بیوہ ہو گئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, جو بچے یتیم ہو گئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, 1 مہینہ نہیں 6 مہینے کا راشن اس کے گھر میں ڈالیں. آپ تو الٹا اسے مقروض کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی.